الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه مشکات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کسی شاعر نے کہا ہے آدمی تو ہے تو کر اچھا عمل، آدمی تو ہے تو کر اچھا عمل، آدمی تو ہے تو سیدھی راہ چل، ہے یہی قانون قدرت کا اٹل، تیرے کاموں کو ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ لائق صد احترام معزز بزرگوں نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل اور ان کا کرم اور ان کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع فرمایا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس وقت جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی آیت ہے اور دو جملہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تم ان گناہوں کو چھوڑ دو جو تم ظاہر میں کرتے ہو، وَبَاطِنَهُ، اور ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو جو تم اندرونی طور پہ کرتے ہو۔ تو گناہ کی دو حالت ہے، ایک تو ہے انسان گناہ اس شکل میں کرے کہ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ رہا ہو، مثلا شراب پینا اور ڈاکہ ڈالنا اور اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں جس کو انسان دیکھتا بھی ہے کرتا بھی ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کا دوسرے انسان سے نہیں ہوتا، ایک انسان کو دوسرا انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، اندرونی طور پر وہ معاملہ کرتا ہے، اندرونی طور پر مثلا اس سے زنا کا صدور ہو گیا، تنہائی رات کی اندھیری میں تنہائی میں گناہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے گناہ وہ ہے جو انسان چھپ کر کرتا ہے، انسان کو یہ معلوم، یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ انسان کو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی نگرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ انسان کی آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، انسان کو اپنی نظروں کے سامنے نظر نہیں آتا، اس لیے انسان یوں سوچتا ہے کہ میں اس کام کو کر تو رہا ہوں لیکن مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ گناہ کی دو صورت ہے، دو حالت ہے۔ تو ایک گناہ تو وہ ہے کہ جس کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا تعلق باطن سے ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی جو پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، جو سارے کائنات کے مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ نے اس قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تم ان گناہوں کو چھوڑ دو جو تم سے ظاہر میں ہو رہا ہے، کھلا تم سے گناہ ہو رہا ہے، اور ان گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچا لو جو تم چھپ کر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ فرمایا کہ میرے بندے جس وقت تم تین آدمی کوئی مشورہ کرتے ہو، کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچتے ہو یا کوئی میٹنگ کرتے ہو یا کوئی غلط پلاننگ تمہاری ہوتی ہے،
چوتھا میں ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم 3 آدمی کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچتے ہو یا کوئی اچھی بات سوچتے ہو تو چوتھا میں تمہاری نگرانی کرتا ہوں اور میں چوتھا وہاں موجود رہتا ہوں۔ اگر تم 4 آدمی مل کر بات کرتے ہو تو 5واں میری ذات رہتی ہے۔ اگر تم 6 آدمی بات کرتے ہو تو 5 آدمی مل کر بات کرتے ہو تو 6واں میری ذات رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اس روئے زمین کے اندر چاہے وہ کسی بھی محل کے کسی بھی بنگلے میں کوئی بھی بات کرے، انسان سے چھپ کر بات تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت سے چھپ کر وہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ میرے بندے تم چاہے کتنا بھی چھپا لو، سارے دروازے کو بند کر دو، لیکن میری ذات وہاں موجود رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں تک ہماری عقل رسائی کرتی ہے، جہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے وہاں بھی اللہ ہے، اور جہاں کے بارے میں ہماری عقل یہ فیصلہ کرے کہ اللہ وہاں موجود نہیں ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جدھر بھی جہاں بھی میری عبادت کرو گے میری ہی عبادت ہوگی۔ اگر تم کسی دنیا کے کسی کونے میں رہ کر میری تعریف کرو گے تو میری ہی تعریف ہوگی۔ میرے بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم انسان ہیں، اور انسان چاہے کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ کل قیامت کا جب میدان ہوگا، حشر کے میدان میں ساری انسانیت کھڑی ہوگی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کھرے کھوٹے کا حساب ہوگا، ہر انسان کے اعمال کا ترازو تولا جائے گا، اور ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی، بلکہ برابر سرابر انصاف ہوگا، ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی انسان نے مثقال حبۃ من خردل، فقہا نے فرمایا، امام تفسیر مظہری کے اندر حضرت مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر، یا آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے ہماری کھیتیوں میں توری ہوتی ہے، توری کا دانہ ہے، اس دانے سے بھی کم اگر کوئی انسان ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی وہاں عطا کروں گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والے بکری کو مار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اس دنیا میں ہم جن کے ساتھ جیسا کریں گے، کل مرنے کے بعد دنیا میں اس کی سزا ملے یا نہ ملے، دنیا میں بدلہ ملے یا نہ ملے، لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہماری آنکھ بند ہوگی، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ایک دن حشر کے میدان میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن ایسا خطرناک ہوگا کہ ساری انسانیت کھلے بدن، ننگے پیر اور ننگے بدن اور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے وہ انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، عورت بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، سارے لوگوں کی عمر ایک جیسی ہوگی، یعنی 33 سال کی عمر کا انسان ہوگا۔ بچہ جو مرا ہے اس کی عمر بھی 33 سال، جوان مرا اس کی بھی عمر 33 سال، ایک بوڑھا آدمی مر رہا ہے اس کی بھی عمر 33 سال۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ سب انسان برابر میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا، اے میرے محبوب مجھے ذرا
ہوگا یہ تو بتاؤ۔ حشر کا میدان ہوگا، اتنی جو ہے چلچلاتی دھوپ ہوگی، اتنی سختی ہوگی، لیکن ان سب کے باوجود ایک مرد بھی ہوں گے، ایک عورت بھی ہوگی، تو مرد عورت کو دیکھیں گے اور عورت مرد کو دیکھے گی، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے، شرمندگی محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیا کہ اے عائشہ، وہاں انسان یقیناً کھلے بدن ہوں گے، جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی لباس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ننگے پیر ننگے سر ہوتا ہے، ایسے ہی حشر کے میدان میں سارے لوگ ننگے سر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، لیکن اے عائشہ وہاں انسان کو فرصت کہاں ملے گی کہ وہ کسی کو دیکھ پائے گا؟ وہاں تو انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ایسا ماحول ہوگا کہ سب کی نظریں جھکی رہے گی، کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائی میرے بزرگوں کہ اے میرے بندے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کو چھوڑو۔ گناہ کا علاج یہی ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ سے توبہ کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہے، کینسر کا علاج ہے، کینسر والا شخص کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر نے جب سارا جانچ کیا، جانچ کے بعد فیصلہ کر دیا کہ بھائی آپ کو کینسر ہے، اور کینسر کا علاج یہی ہے کہ آپ دوائی سے اس کا علاج نہیں ہوگا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آپریشن کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں تو یہ زخم آپ کا بڑھتا جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے ایک دن پھر آپ موت کا لقمہ بن جائیں گے، اور آپ جسمانی اعتبار سے آپ کی موت ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ تو انسان مجبوراً کیا کرتا ہے؟ غریب ہو وہ بھی آپریشن کرتا ہے، امیر ہو وہ بھی آپریشن کرتا ہے۔ یہی حال گناہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تجھے تو گناہ چھوڑنا ہی پڑے گا، اگر تم گناہ کو نہیں چھوڑو گے تو یہ چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے کرتے یہ گناہ تمہارا بڑا ہو جائے گا، پھر گناہ کی تمہاری عادت ہو جائے گی، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تجھے توفیق نہیں ملے گی، اور جب انسان کی موت ہوگی وہ ڈائریکٹ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ انسان کی روحانی موت کا سبب ہے، اور بیماری اور جسمانی بیماری یہ انسان کے لیے جسمانی موت کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور آپ لے لیجئے، ایک آگ کا انگارہ ہے۔ آگ کا انگارہ، چھوٹا چھوٹا انگارہ دیکھیے آپ، کتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، چمکیلا، بہت ہی اچھا لگتا ہے انسان کو دیکھنے میں، اچھا انسان کو لبھا دیتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم کوئی انسان اس آگ کے انگارے کو، آپ کتنا بھی عقل مند انسان ہو، اس سے آپ یہ کہیے کہ یہ انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لو، کوئی لینا گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو یہ انگارہ میرے ہاتھ کو جلا ڈالے گی، اور اس آگ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو ظاہری طور پر جس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، فوراً انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو، آسمان اور زمین میں بسنے والی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا کرنے والی ذات ہے۔ وہ مالک اور خالق قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ فرمایا کہ میرے بندے تم میرے راستے پر آ جاؤ، میرے بندے گناہ کو چھوڑ دو۔ پھر مسلمان کو کیا ہو گیا کہ مسلمان گناہ کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا؟ میرے بھائی جب ہم دنیا میں کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کو چھوڑنے پر ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہتا کہ بھائی یہ راستہ چلنا غلط ہے، آگے آپ کا دشمن کھڑا ہے، آپ کو گولی مار دے گا، فوراً راستہ بدل لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس راستے میں ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت آپ کو کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں آ کر یہی پیغام دیا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے قرآن کے ہر آیت میں، ہر پارے میں یہی حکم دیا کہ اے ایمان والو مسلمانوں، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے، اس راستے میں تجھے نہیں جانا ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، جنت والے راستے میں جاؤ گے، دنیا میں بھی آرام پاؤ گے، آخرت میں بھی سکون پاؤ گے۔ پھر مسلمان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ دنیا کا کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو یہ 50-60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ہم کو تو مرنا ہی پڑے گا۔
چاہے ہمارا باپ ہو ہمارا بھائی ہو، ایک دن ان کو بھی دنیا سے جانا پڑے گا۔ خدا کی قسم آدم علیہ السلام تقریباً ان کو 1000 سال عمر ملی، حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 150 سال زندہ رہے، اس کے علاوہ اور بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، جن کی عمریں لمبی لمبی ہوئی، لیکن آج تک کوئی زندہ نہیں رہا۔ چاہے نبی آیا اس کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، وہ قطب آیا اسے بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، ابدال آئے، بزرگ آئے، بڑے بڑے اللہ والے آئے، سارے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے پردادا چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، ہمارے بڑے ابا چلے گئے، نہ جانے کون کون جائیں گے۔ خدا کی قسم ایک دن ہم کو بھی جانا ہے۔ اے میرے بھائی میرے بزرگوں، یہ آپ سے التجا درخواست ہے، گناہ کو چھوڑ دیجیے، گناہ کو چھوڑیے۔ گناہ چھوڑے بغیر نہ ہماری کامیابی ہے، گناہ چھوڑے بغیر ہمارا راستہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم گناہ میں جمے رہیں گے ہم سیدھے راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھا ہے، اسے بھی گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، ایک جوان ہے اسے بھی گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ سے کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں بزرگ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ بعض ہمارے نوجوان ساتھی بھی بولتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے کوئی ایک ایسا مسئلہ بتائیے یا ایسا کوئی راستہ بتا دیجئے کہ میں گناہ ہی نہ کروں۔ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بھی ایسا کوئی راستہ بتا دیجئے کہ جس سے میں گناہ سے باز آ جاؤں، صرف نیک اعمال کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں جواب فرمایا کہ میرے صحابہ اگر تجھے گناہوں سے بچنا ہے تو بس ایک کام کر لو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا لو۔ دو چیز ہے، ایک ہے اللہ کے ڈر، ایک ہے اللہ کا ڈر۔ ڈر اور ڈر میں فرق ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے خدا کی قسم وہ گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ جنگل میں ہو وہاں بھی اس سے گناہ نہیں ہوگا، رات کے اندھیرے میں اگر وہ کسی جو ہے تنہائی کے مقام میں پھنس گیا ہو وہاں بھی اس سے گناہ نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہو۔ اگر انسان مسلمان کے دل میں، ایمان والے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کبھی وہ گناہ کی سرزد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس بندے کے دل میں میرا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، وہ نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرے گا، اور جو بندہ مجھ سے ڈرے گا اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وہ جنت ملے گی جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی سے جو ہے بالکل سوارا سجایا ہے، ساری چیزیں سونا چاندی کے ہوں گے، حتیٰ کہ گلاس جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا جنتی کا حال یہ ہوگا کہ 4000 غلام اس کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ ادنا جنتی یعنی سب سے کم درجے کا، سب سے لو یعنی سب سے کمزور ادنا جنتی کا حال یہ ہے کہ اس کو 4000 غلام نوکر ملے گا۔ آج جیسے ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم 10 لڑکوں کو لے کر کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ماتحت کام کر رہا ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی کو 4000 غلام عطا فرمائے گا اور 70 حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ 4000 غلام جو ہوگا 4000 نوکر کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، ہر غلام کے ہاتھ میں جو جام اور گلاس ہوگا وہ سونا اور چاندی کا ہوگا، ہر ایک گلاس کا رنگ الگ الگ ہوگا، ہر ایک کے گلاس میں کسی کے گلاس میں شہد ہوگا، کسی کے گلاس میں دودھ ہوگا، کسی کے گلاس میں کچھ اور ہوگا، شربت ہوگی، نہ جانے کن کن قسموں کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو آراستہ کرے گا۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، یہ جنت کی محنت چل رہی ہے، یہ دنیا ہم جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، جہنم کا راستہ صاف کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50 60 سال 70 سال زندگی دیا ہے، خدا کی قسم ہم اس دنیا میں رہ کر اگر اپنی زندگی کو سنوار لیے تو مرنے کے بعد کا راستہ ہمارا آسان ہو جائے گا۔
اور اگر میرے بھائی اگر گناہ سے توبہ نہیں کیے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے اور ہم اسی حالت میں جیسے آج ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، جمعہ کے دن آ گئے، اللہ ماشاء اللہ جمعہ پڑھ لیے، پھر جماعت کے ساتھ ہی جائیں گے تو کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، میرے بھائی یہ وعدہ کب تک چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو عبادت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وعدہ سے کام نہیں چلتا، اللہ کے یہاں کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ آپ عبادت کریں گے جب اللہ آپ کو روزے دے گا۔ اس کی مثال مشہور ہے، دنیا میں اگر آپ کسی کی مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کیے بغیر آپ کو وہ پیسہ نہیں دے گا، آدھا ٹائم دن کام کیے اور آدھا کا دن چھوڑ دیے تو آپ کو مالک مکان مالک آپ کو دھتکار دے گا، بھگا دے گا کہ چلو کم بخت تم نے کام ہی نہیں کیا اس لیے تمہاری مزدوری نہیں ملے گی، اگر پیسے چاہیے تو پوری مزدوری کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتا، اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے، اللہ اتنا ستار اور غفار ہے، اللہ اتنا بخشنے والا ہے، اتنا دینے والا ہے اور اتنا قادر مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ میرے بندے تیری عمر 70 سال گزر گئی، تیری عمر 80 سال ہو گئی، تم نے 50 سال تک میرے بارگاہ میں آ کر سجدہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ تو آج میرے دربار میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں انجان تھا اور میں انجانے کی حالت میں مجھ سے غلطی ہوتی رہی، میں ڈھول بھی بجایا، میں شراب بھی پیا، میں جوا بھی کھیلا، میں نہ جانے کون کون سے گناہ کیا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اے پروردگار تو تو بخشنے والا ہے۔ میں نے تیرے محبوب بندوں سے سنا ہے، تیرے کتاب میں پڑھا ہے کہ یا اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، یا اللہ تو مجھے آج معاف کر دے اور میری زندگی کو سوار دے۔ خدا کی قسم قرآن خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندے تمہارے توبہ کرنے میں دیر تو ہو سکتی ہے اور تمہارے دعا مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا باپ غصہ ہو گیا، آپ کا باپ غصہ ہو گیا، 2 بار 3 بار آپ کو باپ سمجھائیں گے، 4تھی بار نہیں مانیں گے تو باپ بھی کہہ دے گا کہ جا جو کرنا ہے کر لے، ماں بھی کہہ دے گی جا جو کرنا ہے کر لے۔ یعنی دنیا کا حال یہ ہے کہ ایک گارجن ایک باپ آپ کو بار بار غلطی معاف تو کرے گا لیکن 2 سے 3 سے زیادہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم 50 سال تک میرے دربار میں آ کر مجھ سے معافی نہیں مانگا اور بعد میں تم کو توفیق ہم نے دے دیا اور تم مجھ سے آ کر ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لو گے تو میں تمہارے 50 سال کا گناہ معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا رحیم ہے میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکے، اللہ کی حقیقت کو اپنے دل میں بسا نہیں سکے۔ آج ہمارے جماعت کے ساتھی جاتے ہیں، ہمارے دوست احباب جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی بستی ہے، ہم اپنے بستی کو ہر نوجوان یہ سوچ لے کہ میں اپنی بستی کو بالکل انوکھا بناؤں گا اور اپنے علاقے میں نامور بستی بناؤں گا کہ سارے لوگ نمازی بنیں گے۔ خدا کی قسم یہ کام اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کام دنیا میں نہیں ہے۔ انسان صرف یہ سوچ لے کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنی ہے، انسان یہ طے کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے تو گناہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک شرابی آدمی یہ دل میں طے کر لے کہ مجھے آج سے شراب نہیں پینا ہے چاہے اس کے بدلے میں جو کرنا پڑے تو وہ انسان شراب سے بچ جائے گا۔ لیکن یہ سوچے گا چلو تھوڑا آج پی لیتے ہیں، کل آدھا بوتل کریں گے، پرسوں 1 گلاس کریں گے، دھیرے دھیرے کم ہوگا تو وہ دھیرے دھیرے کے چکر میں زندگی بھر میں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور جو غلطی ہو گئی، جو زندگی ہماری بچی ہے اس میں ہم سب ارادہ کریں، تہیہ کریں، وعدہ کریں، پختہ ارادہ کریں۔ ہر جمعہ میں آپ حضرات وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ وعدہ ایسا کریں کہ جس پر جم نہ ہو، وعدہ ایسا کریں کہ اللہ کو دھوکہ نہ ہو۔ کل قیامت کے دن یہ مسجد گواہی دے گی کہ میرے بندے تیرے محبوب بندوں نے، تیرے ان معصوم فقیر علماء نے تیرے ان بندوں کو سمجھایا تھا لیکن یہ لوگ وعدہ تو کرتے تھے، مسجد نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خدا کی قسم ہر چیز مسجد بھی گواہی دے گی، یہ زمین جو ہم چل رہے ہیں یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔
میدان حشر میں انسان کا جسم گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کہے گا اے زمین تمہارے اوپر چل کر اس بندے نے جو جو غلطی کی ہے ساری غلطیوں کو اور اچھائیوں کو آج بیان کر دے. زمین ایسے بولے گی جیسے ہمارا موبائل ریکارڈنگ کرتے ہیں، موبائل بولتا ہے ہم ریکارڈنگ سنتے ہیں، ایسے ہی زمین بولے گی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ فلاں جگہ جا کر تہجد پڑھا تھا، فلاں جگہ جا کر گناہ کیا تھا، سب کچھ وہاں ظاہر ہو جائے گا. اس لیے آخرت کی رسوائی سب سے خطرناک ہے. دنیا کی رسوائی چند روزہ ہے. یہاں تو ہم سے غلطی ہو گئی، 10 لوگوں نے مل کر پنچیتی کیا، مار پیٹ ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن خدا کی قسم اگر آخرت میں رسوائی ہو گئی ساری کائنات کے انسان کے سامنے، اگر وہاں ہماری ذلت ہوگی تو اس سے بڑھ کر کوئی ذلت دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائی آخرت کی ذلت سے ہم لوگ توبہ کریں، بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو اور ہم اپنے بستی والوں کے لیے دعا کریں اور سماج کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ پکا نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ